بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم کے طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامیات کی پڑھائی کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج پہلا ویڈیو لیکچر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن مجید، دا ہولی قرآن۔ صفحہ نمبر 35 کھولیں، پیج نمبر 35۔ اس موضوع کے ضمن میں قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل مختصراً بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا تعارف بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے تعارف کے سلسلے میں یہ ذیلی سرخیاں زیر بحث آئیں گی۔ سب سے پہلے قرآن کے معنی، پھر نزول قرآن، قرآن مجید ہدایت کا دائمی ذریعہ، محفوظ ترین کتاب، اور آخر میں قرآن کے موضوعات پر بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں قرآن کے معنی سے۔ قرآن کے لفظی معنی قرآن قرات سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ کتاب کیسے بار بار پڑھی جانے والی ہے؟ وہ اس طرح سے کہ اس کے ماننے والے یا اس کے پیروکار یعنی مسلمان اس کتاب کو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، زندگی بھر پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں اور ثواب کماتے رہتے ہیں۔ قرآن سے مراد اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، جو مسلمانوں کے پاس کتابی شکل میں محفوظ اور موجود ہے۔ قرآن پاک کا موضوع انسان ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری ذیلی سرخی کی طرف، نزول قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے جہاں مادی وسائل پیدا کیے، وہاں اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے مادی وسائل۔ مادی وسائل سے مراد قدرتی وسائل۔ وسائل وسیلہ کی جمع ہے، ذریعہ کو کہتے ہیں، یعنی ایسے وسائل جو اللہ نے مٹی، پانی، جنگلات اور معدنیات کی شکل میں عطا کیے ہیں، جن سے ہم اپنی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے چیزیں بناتے ہیں یا انہیں استعمال میں لاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ خود انسان کو خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ خیر و شر سے مراد نیکی اور برائی، یعنی خیر سے مراد نیکی، بھلائی، شر کے معنی ہیں بدی اور برائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ ضمیر کی آواز، اس سے مراد ضمیر کی ملامت، پیشمانی، ضمیر کا وسوسہ۔ ضمیر کے معنی ہیں دل، راز، خفیہ خیالات۔ اس سے مراد، ضمیر کی آواز سے مراد وہ قوت ہے جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ایک لمحے کے لیے یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، اور جب یہی انسان اچھائی کا کام کرتا ہے تو وہ اندرونی طور پر خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اس کا اختتام ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان پر کتابیں بھی نازل فرمائی۔ 4 مقدس آسمانی کتابیں ہیں، مشہور و معروف کتابیں ہیں، جیسے زبور، تورات، انجیل اور قرآن۔ قرآن مجید ان میں آخری کتاب ہے، جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اور قرآن تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان کے لیے محافظ اور نگہبان بھی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اگلے ذیلی سرخی کی طرف۔ قرآن ہدایت کا دائمی ذریعہ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے۔ قرآن تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 میں فرمایا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر محافظ و نگہبان ہے۔
یہ کتاب سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کیسے کرتی ہے؟ وہ اس طرح سے کہ یہ جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں یہ کتابیں حق ہیں، جو جس نبی پر یہ کتابیں نازل ہوئیں وہ نبی حق پر ہے، اور یہ کتابیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ اپنی اصلی حالت میں نہ رہ سکیں، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جو ہر قسم کی غلطی اور شک و شبہ سے پاک ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ اب اگلی ذیلی سرخی کی طرف آتے ہیں، محفوظ ترین کتاب۔ قرآن مجید کو جس طرح اللہ نے پچھلی کتابوں کے لیے مصدق کہا ہے، تصدیق کرنے والا، اسی طرح قرآن کو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں کے لیے مہیمن کہا ہے۔ مہیمن کے لفظی معنی ہے محافظ و نگہبان۔ اچھا، قرآن مجید سابقہ آسمانی کتابوں کے لیے محافظ و نگہبان کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ گزشتہ جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں، خود ان کے ماننے والوں نے ان میں اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق تحریفات کر ڈالی، یعنی تبدیلیاں کر ڈالی، یعنی اپنے جو عقائد و تعلیمات ان کے نفسانی خواہشات کے مطابق تھے ان کو تو رہنے دیا، جو ان کے نفسانی خواہشات سے متصادم ہوئے، یعنی ان کے نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں تھے، ان کو انہوں نے تبدیل کر دیا۔ قرآن پاک نے ان کتابوں میں جو اصل عقائد اور تعلیمات تھے ان کو دوبارہ بیان کر کے، اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا۔ لفظ اثر نو لکھا ہوا ہے، اثر نو کے معنی ہے دوبارہ بیان کرنا یا پھر سے بیان کرنا، یعنی قرآن مجید نے سابقہ آسمانی کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد موجود تھے ان کو دوبارہ بیان کر دیا، جن کو ان کے ماننے والوں نے تبدیل کر دی تھی ان کو دوبارہ بیان کر کے اپنے اندر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اب آتے ہیں آخری ذیلی سرخی کی طرف، قرآن کے موضوعات۔ قرآن انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشرتی، معاشی، سیاسی، اقتصادی اور بین الاقوامی معاملات کے متعلق مکمل رہنمائی موجود ہے۔ یہ ہو گیا قرآن پاک کا مختصر تعارف جو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کی حفاظت کی طرف۔ نیکسٹ جو ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے ضمن میں جو ہم پڑھائیں گے آج، ان میں سب سے پہلے جو تعارف جو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، اب ہم آتے ہیں حفاظت کی طرف۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ محفوظ ترین اور مکمل کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا محافظ اول ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں ہی اس قرآن کا محافظ ہوں اور قیامت تک اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ کا یہ وعدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ زیر یا زبر کا بھی فرق نہیں آیا۔ یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ۔ لیکن مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں قرآن مجید کی حفاظت کا اہتمام ہوا ہے۔ جیسے عہد رسالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کی حفاظت کا بھی اہتمام ہوا، اور وہ کیسے ہوا اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی میں سے کسی کو بلوا کر لکھوا دیتے تھے، اور یہ رہنمائی بھی فرماتے تھے کہ انہیں کس صورت سے پہلے یا بعد میں، کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام مقرر تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی تھی،
صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے۔ اس طرح جو جو قرآن نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں مرد اور خواتین دونوں شامل تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اکثر امہات المؤمنین، امہات کی جمع ہے، ماں کو کہتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہا جاتا ہے امہات المؤمنین، کہ مومنوں کی مائیں۔ اکثر امہات المؤمنین صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا۔ یہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک کی حفاظت۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرما گئے تو آپ کا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق بنا، تو ان کا دور خلافت جب شروع ہوا، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں قرآن پاک کی حفاظت کے سلسلے میں کیا کام ہوا؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب نامی شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے خلاف جنگ یمامہ میں تقریباً 1200 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے، جن میں بہت سے حفاظ بھی تھے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو یکجا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق اکٹھا کر کے محفوظ کر دیا۔ یعنی سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو کتابی شکل دے دی۔ آیات کی ترتیب اور سورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ اس کے بعد آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ عہد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی قرآن پاک کی حفاظت کا کام ہوا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے جن کی زبان عربی نہ تھی۔ عرب کے قبائل اپنے اپنے لہجے میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو ان عجمی نو مسلموں عرب قبائل میں قرأت قرآن میں اختلاف ہوا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتلا دی گئی تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تیار کردہ قرآن منگوایا جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ذریعے اس کو اسی ترتیب اور اسی قریشی لہجے میں جس میں اترا تھا اکٹھا کیا، اور اس کی متعدد نقول تیار کی اور تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخہ بیچ دی، اور آئندہ کے لیے نمازوں میں اسی لہجے میں تلاوت کا حکم دیا، اور مسلمانوں کے درمیان اٹھنے والے اختلافات کا سد باب کر دیا۔ مختلف ادوار میں جو حفاظت قرآن کے اوپر کام ہوا وہ آپ کے سامنے مختصراً پیش کر دیا گیا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی، اور اگلے کلاس میں پھر انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔